یعقوب کے خاتمے سے وہ یہ تھا، ایمان بغیر اعمال کے مردہ ہے۔ اور انہوں نے جس بات پہ فوکس کیا، دوسرا باب یعقوب دوسرا باب ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھا 14ویں آیت سے، کہ if there is a needy person around you، اور صرف تو اسے یہ کہے کہ سلامتی کے ساتھ جاؤ، گرم اور سے رہو، مگر جو چیزیں تن کے لیے درکار ہیں وہ انہیں نہ دے تو اسے کیا فائدہ۔ اسی طرح ایمان بھی اگر اس کے ساتھ اعمال نہ ہو تو اپنی ذات سے مردہ ہے۔ So what we studied last time was our faith must be practical, and we must be willing to help the needy person جس قدر کیپیسٹی میں ہم کر سکتے ہیں۔ اور اس سے پچھلے سنڈے جو مین بات ہم نے سیکھی وہ یہ تھی کہ جو فضل آپ کے دل تک پہنچا ہے اس فضل کو اپنی جیب تک بھی پہنچنے دیں، تاکہ خدا کی بادشاہت کا بھی کام ہو اور ہم غریبوں اور محتاجوں کی مدد بھی کر سکیں۔ آج ہم ایک ڈیفیکلٹ پیسج کو دیکھیں گے، تھوڑا سا ڈرائی سرمن ہے کیونکہ ذرا تعلیمی باتیں ہیں، لیکن آپ سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ سو آج کا جو پیغام ہے وہ یہ ہے، لیٹ یور فیتھ گرو، اپنے ایمان کو بڑھنے دیں۔ اور ایک اور ٹائٹل جو ہم اس پیغام کو دے سکتے ہیں وہ یہ، ہاؤ فیتھ گروز۔ جیسے شاگردوں نے خداوند سے کہا ہمارے ایمان کو بڑھا، انکریز کر۔ سو واٹ از گوئنگ ٹو انکریز آور فیتھ، ہاؤ فیتھ گروز، اور وہ ایمان جو پہاڑوں کو ہٹا دیتا ہے کیسے ہماری زندگیوں میں پیدا ہو سکتا ہے، یہ آلریڈی موجود ہے۔ اور اس ٹائٹل کے پیچھے یا نیچے جو انڈر لائنگ ایک سبجیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے انویزیبل فیتھ کو ویزیبل ہونے دیں۔ وہ فیتھ جو اندرونی ہے اس کا بیرونی اظہار کریں تھرو ورکس، کاموں کے ذریعے۔ اور دوسرے الفاظ میں لیٹ یور ان سین فیتھ، اب کسی کو نہیں پتا آپ کے اندر کتنا ایمان ہے، آپ کو ہی پتا ہے، لیکن آپ کے جو کام ہیں they will reveal your faith. So your unseen faith will be revealed or seen by the works you do. ہم بیسیکلی اس پیغام میں یہ سیکھیں گے۔ یہ ایک اور بات جو ہم سیکھیں گے ایک اور اینگل سے، وہ آپ کی سمجھ کے لیے یہ ہے، how from simple faith we can move to perfected faith۔ یہ تھیولوجی کی بات ہے، ہم سادے ایمان سے کامل ایمان تک کیسے پہنچیں، ہم سمپل فیتھ سے پرفیکٹڈ فیتھ تک کیسے پہنچیں گے۔ سو آج کے پیغام میں آپ نے ڈسکور کرنا ہے آپ کے لیے کہ آپ ایمان کے کس درجے پہ ہیں۔ Is your faith simple? Is your faith growing? Is your faith mature? Or is your faith perfected? جب تک آپ کا ایمان کامل نہیں ہوگا آپ بچوں کی طرح حرکتیں کرتے رہیں گے۔ You will act like babies and kids in Christ. But when your faith is perfected and matured, you behave in another way. ایمانداروں کے بیہیویئر میں جو ڈفرنس ہے وہ بیسیکلی ان کے ایمان کا بھی ڈفرنس ہے۔ It shows the level of faith in your life. So if you behave like baby Christians, your faith is baby faith, simple faith, little faith.
کم اعتقادوں خداوند نے کہا. ایک جگہ پہ خداوند نے کہا تمہارا ایمان تھوڑا ہے. کسی کے بارے میں خداوند نے کہا کہ تمہارا ایمان بہت ہے. That is perfected faith. تو آپ کس لیول پہ ہیں؟ So if your faith is not growing, there is something wrong with you. آپ کسی دلدل میں ہیں. You are spiritually stuck. اگر 5 سال پہلے بھی آپ کی وہی رویے تھے، وہی طبیعتیں تھیں، وہی ایٹیٹیوڈز تھے، اور آج بھی آپ وہیں کے وہیں ہیں. You are not growing and not going anywhere. اپنے آپ کا انالیسس کریں. I need to change. I need to change. I need to change and become like Jesus Christ. Hallelujah. مجھے تبدیل ہونا ہے، ٹرانسفارم ہونا ہے، اور کس کی مانند بننا ہے؟ مسیح کی مانند بننا ہے. سوئم پڑھیں جیمز 2 21ویں آیت سے لے کر 26ویں آیت تک. یعقوب کا خط 2 باب 21ویں آیت سے، بلکہ 20ویں آیت سے 26ویں آیت تک. مگر اے نکمے آدمی، کیا تو یہ بھی نہیں جانتا کہ ایمان بغیر اعمال کے بیکار ہے؟ جب ہمارے باپ ابراہیم نے اپنے بیٹے اسحاق کو قربان گاہ پر قربان کیا تو کیا وہ اعمال سے راست باز نہ ٹھہرا؟ پس تو نے دیکھ لیا کہ ایمان نے اس کے اعمال کے ساتھ مل کر اثر کیا، اور اعمال سے ایمان کامل ہوا. اور یہ نوشتہ پورا ہوا کہ ابراہیم خدا پر ایمان لایا، اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا، اور وہ خدا کا دوست کہلایا. پس تم نے دیکھ لیا کہ انسان صرف ایمان ہی سے نہیں بلکہ اعمال سے راست باز ٹھہرتا ہے. اسی طرح راہب فاحشہ نے بھی جب اس نے قاصدوں کو اپنے گھر میں اتارا اور دوسری راہ سے رخصت کیا تو کیا اعمال سے راست باز نہ ٹھہری؟ غرض جیسے بدن بغیر روح کے مردہ ہے، ویسے ہی ایمان بھی بغیر اعمال کے مردہ ہے. آمین. آمین. خداوند کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. آمین. آئے ہم ایک دعا کریں. خدا روح القدس، آج کی اس عبادت میں ہم سب تجھے ویلکم کرتے ہیں. تیرا جلال، تیری قدرت، تیری بزرگی ہمارے درمیان ڈیلی جائے. ہم سب کو برکت دے اور کلام کو نازل کر، یسوع مسیح کے نام میں. آمین. یہاں پر جیمز جو ہے فیتھ کے تعلق سے 2 ایگزامپلز دیتے ہیں. نمبر 1 کس کی ایگزامپل ہے؟ باپ ابراہیم کی. آپ میں کہا پوری طرح سنتے نہیں ہیں. کس کی ایگزامپل ہے؟ باپ ابراہیم کی. جب جیمز جو ہے خدا کے اس عظیم خادم کو باپ ابراہیم کہہ رہے ہیں تو ضروری ہے کہ کلیسیا بھی ان کو کیا کہے؟ باپ ابراہیم. باپ ابراہیم. اور جو بائبل میں بزرگوں کے نام آتے ہیں بڑے احترام سے نام لیا کریں، ان کے ساتھ کوئی ٹائٹل ضرور لگایا کریں. باپ ابراہیم کا ذکر فرماتے ہیں. اور اس کے بعد دوسری اگزامپل کیا ہے؟ ہاں جی، رحاب کی. اور ان کا جو کنکلوژن ہے وہ یہ ہے، جیسے بدن روح کے بغیر مردہ ہے ویسے ہی ایمان بھی بغیر اعمال کے مردہ ہے. ایک اور انٹرسٹنگ چیز نوٹ کریں 23ویں آیت میں، اور ایمان اعمال سے ایمان کامل ہوا. پس تو نے دیکھ لیا کہ ایمان نے اس کے ایمان کے ساتھ مل کر اثر کیا، اور ایمان سے ایمان کامل ہوا. کون سا ایمان بن گیا؟ کامل ایمان. کیا ایگزامپل دے رہے ہیں جیمز یہاں پہ کہ the moment when Abraham was sacrificing Isaac, his faith was being converted into perfect faith, or his faith was being perfected. کامل ہو رہا تھا. اور
نیچے وہ ذکر کرتے ہیں ابراہیم خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا اور وہ خدا کا دوست کہلایا۔ دو واقعات وہ بیان کر رہے ہیں، باپ ابراہیم خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راست بازی۔ باپ ابراہیم نے اپنے بیٹے کو ولنگلی پیش کیا ماؤنٹ موریہ پر قربانی کے لیے، اور ان کا ایمان کامل ہوا۔ دو واقعات ہیں۔ There was a time when he believed on God and there is a time when he was willing to sacrifice Isaac۔ ان دونوں واقعات میں کتنے سالوں کا فاصلہ ہے؟ کتنے سالوں کا فاصلہ ہے؟ 30 سالوں کا، اپروکسیمیٹ 30 سال۔ 30 years ago he believed, and that faith was called righteousness, or accepted as righteousness before God. And throughout 30 years, for Abraham's faith was tested. اور یہ تقریباً ان کے ایمان کا ہائیسٹ ٹیسٹ تھا۔ تھیولوجنز کہتے ہیں this was the supreme test of the faith of Abraham۔ اور اس ٹیسٹ میں ان کا ایمان جو ہے وہ کیا ہوا؟ کامل ہوا۔ کتنے سال لگے ہیں سفر میں؟ 30 years۔ From a beginning faith to a perfected faith, 30 years. The same process is going into your lives. آپ کی زندگیوں میں یہی پروسیس جاری ہے۔ خدا آپ کے ایمان کو کامل ایمان کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ Through the situations of your life, through the events and the happenings of your life, your faith is being perfected. آمین۔ یہ وہ بنیادی پوائنٹ ہے جو خدا کا بندہ اس پیسج میں ہم تک پہنچا رہے ہیں۔ اب جو کویسچن آپ کے لیے ہے، ویئر از یور فیتھ؟ آپ کا ایمان کہاں پہ ہے؟ بگننگ فیتھ، گروئنگ فیتھ، زیرو فیتھ، مردہ ایمان، کوئی ایمان نہیں ہے۔ No charity, no love, no compassion, no works of goodness۔ یا آپ کا ایمان جو ہے وہ کامل ایمان ہے۔ This is the difference between every believer۔ سب ایماندار ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں، سب کی دعائیں ایک جیسی نہیں ہوتی ہیں، ہر چیز کا اثر ایک جیسا نہیں ہوتا ہے۔ The level of faith counts too much۔ سو آج آپ اپنے ضروری ایمان کو دیکھیں، اور اگر آپ کہیں پیچھے رہ گئے ہیں، لیٹ یور فیتھ گرو ٹوڈے۔ سو چند ایک سوالات جو آپ کے سامنے ہیں وہ یہ ہے، ٹوڈے واٹ از دا لیول آف یور فیتھ؟ کیا آپ خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگی میں رسک جو ہیں وہ لینے کے لیے تیار ہیں؟ خدا جو کچھ کہہ رہے ہیں آپ کو، آپ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں؟ آپ نئے ایریاز میں داخل ہونے کے لیے تیار ہیں؟ آپ فیتھ فل اپنے چرچ کے ساتھ ہیں، یا آپ دعائیہ دے رہے ہیں، یا واٹ ایور از ریکوائرڈ فرام یو؟ کیا آپ بیماری میں بھی یہ ایمان رکھتے ہیں خدا مجھے شفا دے گا، اور آپ میڈیسن لینے سے ویٹ کر رہے ہیں؟ یا یو آر پلئنگ سیف؟ آج کے دور کی جو ایک پرابلم ہے بہت سی ایمانداروں کی وہ یہ ہے، وی وانٹ ٹو پلے سیف۔ ہم بڑی کیلکولیٹڈ موو کرنا چاہتے ہیں، ہم سیف سائڈ پہ رہنا چاہتے ہیں، ہم خدا کے لیے کوئی بلائنڈ سٹیپ نہیں لینا چاہتے۔ اور فار ایگزامپل، آئی نو دس از اے ڈیفیکلٹ میسج۔ ایک خادموں کی میں ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں۔
سم ٹائمز کئی لوگ فل ٹائم خدمت کے لیے بلائے جاتے ہیں لیکن وہ ساری عمر نوکری نہیں چھوڑتے. دے آر ویٹنگ اتنا جمع ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، اور وہ فیتھ کا وہ سٹیپ نہیں لیتے. ان کا ایمان کا لیول جو ہے وہ ڈیفرنٹ رہے گا. Sometimes God is saying to you کہ maybe 1,00,000 روپیہ میرے کام کے لیے دے دو، and you want to play safe. وہ آپ اپنے لیے رکھنا چاہتے ہیں تو آپ دعا کر، خداوند کنفرم کر، خداوند یہ کر، خداوند وہ کر. You don't want to give it. You wait. بے شمار چیزیں آپ کی زندگی میں ایسی ہیں جو خدا آپ سے مانگ رہے ہیں لیکن آپ انتظار کریں، آپ دے نہیں رہے ہیں. You want to play safe کہ پھر مجھے کہاں سے ملے گی، پھر ہمارا کیا ہوگا، اور other things are going on in your mind. سوال یہ ہے، دوسرا سوال یہ ہے، کیا آپ روحانی طور پر گرو کرنے میں آپ بہت سا وقت لے رہے ہیں؟ وقت کے لحاظ سے تو تمہیں استاد ہونا چاہیے تھا، پال سیز، لیکن مجھے اس بات کی ضرورت پڑی ہے کہ ابتدائی باتیں تمہیں پھر سے سکھائی. Are you growing spiritually too slow؟ کہ ان 4-5 سالوں میں ایک چینج آپ کی زندگی میں آتا ہے. اگر آپ اتنا سلو چلتے رہیں گے تو آئی ڈونٹ نو مسیح کے آنے تک آپ کہیں پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے. کیا ابھی تک آپ اپنی زندگی میں غصے کو فائٹ کر رہے ہیں؟ کیا ابھی تک مایوسیاں آپ پہ چھائی ہوئی ہیں؟ کیا ابھی تک آپ کی زندگی میں گلے شکوے ہیں؟ آپ بہت پیچھے رہ گئے. اپنی زندگی پہ غور کریں، کون سی ایسی ہیبٹس ہیں جو اب تک آپ کی زندگی میں سے نکل جانی چاہیے تھی، and you are still struggling. 10 سالوں کے بعد، 15 سالوں کے بعد بھی، 20 سالوں کے بعد بھی you are still struggling with them. اور کئی لوگوں کو کئی دفعہ پھر اپنے آپ کو کور کرنا پڑتا ہے، جھوٹ بولتے ہیں، کور کرتے ہیں، جو کچھ نہیں ہوا ہے یہ حقیقت نہیں ہے وہ بیان کرتے ہیں. Are you still struggling with it؟ کئی لوگ جو چرچ میں آتے ہیں سگریٹ نہیں چھوڑتے ہیں، نشے کے ساتھ سٹرگل کر رہے ہیں، اور چیزوں کے ساتھ سٹرگل کر رہے ہیں. Where is your faith؟ کون سی نجات ملی آپ کو؟ Where is your faith؟ جو ایمان آپ کو نجات دیتا ہے وہی ایمان آپ کو رہائی دینے پر بھی قادر ہے. The faith that saves you is the faith that heals you, is the faith that delivers you, and it's the faith that sets you free. This is the same faith. ایک ہی ایمان ہے، ایک ہی ایمان ہے، ایک ہی ایمان ہے جو ایک ہی دفعہ رسولوں کو دیا گیا. Same faith, same faith, same faith. But you are not acting on it. You don't want to act on it. پانی پہ چلنا نہیں چاہتے ہیں آپ، کہیں آپ ڈوب نہ جائیں. بغیر ایمان کے خدا کو پسند آنا ناممکن. بائبل کی یہ واحد آیت ہے جو 4 مرتبہ آئی ہے بائبل میں. Without faith it is impossible to please God. آپ کو کسی نے نجات کے بارے میں غلط بتا دیا کہ جب آپ نجات پا جائیں گے تو آپ ساری زندگی ہوا میں اڑتے رہیں گے، کوئی آزمائش نہیں آئے گی، کوئی پرابلم نہیں آئے گی، کوئی بیماری نہیں آئے گی آپ پر. بائبل میں کوئی ایسی آیت نہیں. کسی نے غلط بتایا آپ کو. نجات کا مطلب ہے گناہ معاف ہو گئے، جنہاں نو معافی مل گئی ہے انہاں دے پاگ جا گئے. Your struggles are there, temptations are there, trials are there, the enemy is there, but every time when you fight, you win. You get it? ہر مرتبہ جب آپ دشمن کا مقابلہ کریں گے آپ فتح پائیں گے.
مسیح میں تم کو فتح سے بڑھ کر غلبہ دی گئی. سو ایک انگلش کا کوٹ ہے, میں اس کو ویسے پڑھ رہا ہوں. God has ordained that even though we are being made like Jesus, it only happens little bit at a time. And sometimes that little bit seems to be very little indeed. خدا نے یہ مقرر کیا ہے کہ ہم سب آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ سٹیپ بائی سٹیپ مسیح کی مانند بن رہے ہیں, لیکن کچھ لوگ بہت ہی آہستہ آہستہ بن رہے ہیں. آپ اتنی بھی آہستہ نہ بنیں کہ آپ دنیا کے ہم شکل بن جائیں. آپ نے دنیا میں رہنا ہے, دنیا کے ہم شکل نہیں بننا ہے. آپ نے دنیا میں رہنا ہے, مسیح کے ہم شکل بننا ہے. ہاللیلویا. This is what the church is. اپنے آپ سے یہ سوال کریں, ابھی مجھے اور کس قدر زیادہ مسیح کی مانند بننا ہے؟ اپنے آپ سے سوال کریں. Think over it. How much more I need to become like Jesus Christ. اور اگر ہم جھوٹ نہ بولیں تو کچھ لوگوں کے لیے 90% ہوگا, کچھ لوگوں کے لیے بھی 80% ہے, کچھ کے لیے 70% ہے. ہم نے ابھی مسیح کی مانند بننا ہے. اور دوسرا سوال اپنے آپ سے یہ کریں کہ اب تک میں کس قدر مسیح کی مانند بن چکا ہوں. اگر آپ سچائی کے ساتھ ان دونوں سوالات کے جوابات اپنی زندگی میں اپنے آپ کو دے لیں گے تو آپ یقیناً آگے بڑھنے میں کچھ نہ کچھ انسینٹیو رکھیں گے. کوئی آپ کے سامنے حقیقت ہوگی کہ میں کتنا پیچھے ہوں اور مجھے کس قدر آگے بڑھنا ہے. چرچ میں آنا ضروری ہے, ورشپ کرنا ضروری ہے, اور ساری باتیں جو ہیں جو ہماری عبادت کا حصہ ہیں, فائن, گڈ, ویل, لیکن ان سب چیزوں کا جو الٹیمیٹ کاز ہے وہ مسیح کی مانند بننا ہے. آج کے چرچ نے آپ کی کتنی مدد کی ہے کہ آپ مسیح کی مانند بنیں؟ پچھلے سنڈے آپ کی کتنی مدد کی ہے چرچ نے, آپ مسیح کی مانند بنیں؟ ورشپ نے آپ کی زندگی میں کتنا ان پٹ کیا ہے کہ آپ کے مزاج میں تبدیلی آ جائے؟ پاکستان کے چرچ کو میں ریکویسٹ کروں گا, گو فاسٹ. اب بہت ہی سلو جا رہے ہیں روحانی زندگی میں, روحانی ترقی میں, روحانی باتوں میں. یو آر گوئنگ ٹو سلو, ٹو سلو, ٹو سلو. اور آپ اتنے سلو جا رہی ہیں کہ جو ڈینجرس لیول پہ ہیں. اتنا ٹائم نہ لیں میچیور ہونے میں. زیادہ سے زیادہ 3-4 سالوں میں آپ کو کسی نہ کسی میچیورٹی کے لیول تک پہنچنا چاہیے. جب میں بچہ تھا تو بچوں کی طرح بولتا. جب میں بالغ ہوں, I am now grown up, matured, I think like and I behave like and I talk like mature people. سو مجھے شرمندگی ہوتی ہے جب ہم بہت سی جگہوں پہ جاتے ہیں, چرچز میں جاتے ہیں, لوگوں کو ملتے ہیں, اتنے سالوں بعد بھی they still behave like baby Christians. What are you doing? آپ کی روحانی ترقی آپ کی اپنی ذمہ داری ہے. میری ذمہ داری teach you, to give you the principle, guide you, لیکن چلنا آپ کی اپنی ذمہ داری ہے. فیصلہ آپ کی اپنی ذمہ داری. اور جب ہم یہ پیچھے اسٹڈی کر رہے تھے ہولینس کی سیریز کو, اور ایک میسج آپ کو یاد ہوگا, ہم سب اکثر باتوں میں خطا کرتے ہیں. کامل شخص وہ ہے جو باتوں میں خطا, we talk too much and much of it is nonsense. دوسروں کے خلاف, اس کے خلاف فضول باتیں. we talk too much and much of it is nonsense. اپنی زندگیوں کو آرگنائز کریں, ریسٹرکچر کریں.
کل میں اور جوید بھائی ایک سیمینار میں تھے محمود بوٹی میں، ہولی اسپرٹ پہ سیمینار تھا. تو پہلا میسج جوید بھائی نے دیا، دوسرا میں نے دیا. So whenever I begin, I ask the pastor how much time I have. مجھے پتا ہو میرے پاس کتنا ٹائم ہے تاکہ میں اس کی لمٹ میں رہوں. تو پادری صاحب نے بڑی اچھی بات کہی، انہوں نے کہا جتنا ٹائم آپ لے سکتے ہیں آپ لیں. ہم نے سیمینار کیا اسی لیے ہے، ہم سیکھنا چاہتے ہیں. So that we learn something. So that we grow in the word. ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، سننا خدا کے کلام سے. So next point جو ہم اسٹڈی کر رہے ہیں، for your spiritual growth, to become like Jesus, اپنی زندگیوں میں سے گاربیج کو نکالنے کے لیے you have to fight. چرچ میں بیٹھے بیٹھے غصہ آپ کی زندگی سے نہیں نکل جائے گا. You have to decide. کہیں عبادت کرتے کرتے آپ کی زندگی کے میں جو اسٹرانگ ہولڈز ہیں وہ بریک نہیں ہو بھی سکتے ہیں ٹائمز بیکاز آف دا anointing, بٹ دس از ناٹ دا پروسیجر. یو ہیو ٹو ٹیک اے ڈیسیژن. جوشوا واز ویری کلیئر. ہی سیز میں اور میرا گھرانہ ہم خدا کی پرستش کریں گے، عبادت کریں گے. آج کے دن تم فیصلہ کر لو کہ تم نے کیا کرنا، تم کس کی پرستش. میک یور ڈیسیژن، میک یور ڈیسیژن. سو اگر آپ مسیح میں فتح پانا چاہتے ہیں، ریممبر ون تھنگ، فائٹ. اندر کی جنگیں بھی لڑیں جو پرابلم ان سائڈ ہیں، اور باہر سے بھی جو دشمن حملہ کرتا ہے اس کے ساتھ بھی فائٹ کریں. فائٹ اینڈ وکٹری ول کم. فائٹ نہیں کریں گے، نو وکٹری. جب بنی اسرائیل ملک کنعان میں داخل ہوئے، فار ایئرس اینڈ ایئرس اینڈ ایئرس دے ور فائٹنگ دی اینیمیز. قاضیوں کی پوری کتاب جو ہے ان کی فائٹ ہے، فائٹنگ بک. اینڈ ریممبر ون تھنگ، دشمن اتنا مضبوط نہیں ہے، وہ کمزور ہے، لیکن ہی از کلیور. خدا کا بیٹا اس لیے ظاہر ہوا تاکہ ابلیس کے کاموں کو مٹھائے. یور اینیمی از ناٹ اسٹرانگ، ہی از ویک. کیونکہ یسوع مسیح آلریڈی فاتح ہیں. ہاللیلویہ. بٹ دا پرابلم از ہی از کلیور اینڈ ہی از ڈسیپٹیو. He is clever and he is deceptive. Fight for your victories. Fight for your victories. Without fight, no victory. ہم spiritual victories کی بات کر رہے ہیں، اور اس سے میرا مطلب کیا ہے فائٹ کرنے سے؟ 2 دن کی دعا، 1 دن روزہ رکھ لیا، 100 روپے چندہ دے دیا، اور آپ نے یہ سوچ لیا ہے خدا نے میری یہ دعا سن لی ہے، میرا دشمن شکست کھا گیا. اٹس ناٹ دیٹ ایزی. یور اینیمی از اسٹل دیئر. اینی چھیتی نہیں جانتا دشمن. فائٹ انٹل دا وکٹری ہیپنس. اگر آپ کسی کی نجات کے لیے دعا کر رہے ہیں، کسی کی رہائی کے لیے دعا کر رہے ہیں، کسی کی جاب کے لیے دعا کر رہے ہیں، کسی کی شفا کے لیے دعا کر رہے ہیں، کسی بریک تھرو کے لیے دعا کر رہے ہیں، keep on doing, keep on doing, keep on doing until it happens. یہ آپ غلط تصور اپنے ذہن سے نکال دیں. آپ جو ماڈرن ڈے پینٹیکاسٹلز ہیں، it is not easy. ہاں، جب آپ اس ایمان کے درجے پہ پہنچتے ہیں، you have perfected faith, things can happen quickly. ہو بھی جاتے ہیں، بٹ ان روٹین 1-2 چیزیں جو بھی پرابلم، آپ کی مین پرابلم کیا ہے؟ بیماری ہے. فوکس کریں کہ یہ پورا سال میں نے اپنی اس بیماری کے اگینسٹ دعا کرنی ہے. آئی وانٹ ٹو گیٹ آؤٹ آف اٹ، آئی وانٹ ٹو گیٹ ریڈ آف اٹ. اور میں چاہتا ہوں، چاہتی ہوں میری زندگی میں یسوع کی کامل شفا ہے. ہاللیلویہ.
पिछले साल जब बिशप एमस दादा हमारे दरमियान आए तो बड़ी कॉन्फ्रेंस जब उन्होंने की तो बड़ी अच्छी बातें की, लेकिन एक बात जो मुझे सबसे अच्छी लगी उनकी वो ये थी कि उन्होंने कहा हमारी मिनिस्ट्री और हमारा चर्च, हम 1 महीने के लिए डिसाइड करते हैं कि हमें ये मेन प्रेयर करनी है और वो पूरा महीना हम एक ही दुआ पे ज्यादा फोकस करें। इफ वी नीड फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू, हम पूरा महीना इस दुआ पे जोर देंगे सो दैट रिजल्ट हैपन्स। जब हम 1500 बिखरी हुई दुआएं करते हैं 2-2 जुमलों की, और नेक्स्ट टाइम हमें याद भी नहीं रहता हमने वो दुआएं की भी थी या नहीं, वी रीच नोवेयर। फोकस्ड प्रेयर्स करें, फोकस्ड जिंदगी बसर करें, एनिमी को टारगेट करें। यू आर इन अ स्पिरिचुअल वॉर, फाइट द एनिमी। चाहे फाइनेंसेस हैं, हेल्थ इश्यूज हैं, जॉब है, मिनिस्ट्री है, और प्रॉब्लम्स हैं, मैरिटल लाइफ है, डाइवोर्सेस हैं, फाइट 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 द गुड फाइट ऑफ फेथ। ईमान की अच्छी कुश्ती लड़। मिसाल के तौर पर कोई 15 सालों से बीमार है जी, गुर्दे ਦਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਰ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਟੇਕ? Once and for all खुदा ने इसे खत्म कर खत्म कर खत्म कर। गरचे वो उसका दोस्त था, फिर भी उसकी बेहयाई के सबब से उसने उठकर उसको रोटियां दी। पढ़ा कि नहीं आपने? कितनी रोटियां? 3 रोटियां सर नहीं दे रहा सी कि मैं रेस्ट कर रहा, फिर भी उसकी मांगते जाएं, गिव मी गिव मी गिव मी गिव मी। कोई असर तो पैदा करें अपनी दुआ में, कोई जोर तो पैदा करें अपनी दुआ में। जेकब इज देयर फाइटिंग विद द एंजल, खुदावन तू मुझे बरकत दे नहीं तो मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। आमीन। सो व्हाट इज द इशू? जब हम डेड फेथ के साथ डेड प्रेयर्स करते हैं, नथिंग हैपन्स इन योर लाइफ। डे इन एंड डे आउट जो भी आपकी कोई मेन प्रॉब्लम है, ब्रेक थ्रू चाहिए, खुदा मुझसे कहें। शादी की प्रॉब्लम है, फाइनेंसिस की प्रॉब्लम है, कर्ज की प्रॉब्लम है, एनी अदर थिंग्स, एंड दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर फेथ। आप अपने ईमान पर एक्ट कर रहे हैं। पौलुस कहते हैं इब्लीस के हीलों और हमलों से ना वाकिफ ना रहो। 21वीं आयत पढ़ेंगे। जब हमारे बाप इब्राहिम ने अपने बेटे इसहाक को कुर्बानगाह पर कुर्बान किया तो क्या वो इमाल से रास्तबाज न ठहरा? तो क्या वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं जेम्स, अमाल से रास्तबाज ना ठहरा? जेम्स हमें इस पैसेज में 3 बातें जो हैं वो बाप इब्राहिम के ईमान के ताल्लुक से बताते हैं कि हाउ हिज फेथ जो 30 साल पहले वो खुदा पर लाया था, नाउ दैट फेथ इज बीइंग टर्न्ड इनटू परफेक्टेड फेथ, एंड गॉड इज वेटिंग कि बाप इब्राहिम का जो ईमान है वो कामिल हो, ताकि जो वादे और नबूवतें और प्लान्स और पर्पसेस खुदावंद उसके लिए रखते हैं वो उनकी जिंदगी में फुलफिल हो सके। So simply James is saying faith is justified by works or obedience. Faith is justified by obedience.
اور وہ اگزامپل کون سی لے رہے ہیں یہاں پر؟ دا سیکریفائس آف آئزک. پہلی بات ابھی جو 21ویں آیت ہم نے پڑھی ہے، فیتھ از آلویز ٹیسٹڈ. فیتھ از آلویز ٹیسٹڈ. اب جیمز کی جو آڈینس ہے وہ جوئش کنورٹس ہیں. یہ جو 21ویں آیت ہے یہ ماسٹر سٹروک ہے جیمز کے ہاتھ سے، قلم سے. یہ جو 21ویں آیت لکھی گئی ہے بہت بڑا ماسٹر سٹروک ہے اس کا. اس نے بہترین آیت یہاں پہ لکھ دی ہے، کیونکہ ہر جیو جو ہے وہ باپ ابراہیم کو اپنا باپ مانتا ہے، ایمانداروں کا باپ مانتا ہے. تو انہوں نے کس کی اگزامپل دے دی یہاں پر؟ فادر ابراہیم کی، جس کو سارے یہودی کیا مانتے ہیں؟ باپ مانتے ہیں، ایمانداروں کا باپ مانتے ہیں. تو اس کی اگزامپل جو ہے جیمز نے یہاں پہ کوٹ کر دی ہے، اور بائبل سکالرز کہتے ہیں یہ ماسٹر سٹروک ہے جیمز کا یہاں پہ. اس بات کو جیوز جو ہیں اور جو جوئش کنورٹس جو تھے وہ ڈینائی نہیں کر سکتے، کیونکہ کس کی بات ہے؟ باپ ابراہیم. پس تو نے دیکھ لیا کہ ایمان نے اس کے اعمال کے ساتھ مل کر اصل کیا، اور اعمال سے ایمان کامل ہوا. اور یہ نوشتہ پورا ہوا کہ خدا ابراہیم خدا پر ایمان لایا، اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا، اور وہ خدا کا دوست کہلایا. تم نے دیکھ لیا کہ انسان صرف ایمان ہی سے نہیں بلکہ اعمال سے بھی راست باز ٹھہرتا ہے. تو دس از دا کنکلوژن آف جیمز اوور ہیئر. راست بازی جو ہمیں مسیح میں ملتی ہے وہ ایمان سے بھی ملتی ہے اور اعمال سے بھی ملتی ہے. لیکن پہلے کیا آتا ہے؟ ایمان. پہلے کیا ہے؟ ایمان. اور ایمان کیا پیدا کرتا ہے؟ اعمال. اگر اعمال پہلے آ رہے ہیں تو پھر وہ یہ راست بازی نہیں جو مسیح سے ملتی ہے. پہلے کیا آتا ہے؟ ایمان. اور وہ ایمان کیا پیدا کرتا ہے؟ اعمال پیدا کرتا ہے. ایک سمپل ٹیسٹ آپ کے ایمان کا. آپ یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ آپ کا نجات دہندہ ہے. آپ یسوع مسیح کی تعلیمات پر ایمان رکھتے ہیں. آمین. آپ یسوع مسیح کی تعلیم پر عمل کرتے ہیں. آمین. تو پھر آپ میں سے آدھے سے بھی کم لوگ کیوں ہیں جو دائی یقی دیتے ہیں؟ ریگولر کنسسٹنٹ دائی یقی آدھے سے بھی کم لوگ ہیں جو اپنے چرچز میں دیتے ہیں. اوور آل چرچ کی بات کر رہا ہوں. 20% سے زیادہ فیملیز کسی بھی چرچ میں دائی یقی نہیں دیتی ہیں. اپروکسیمیٹلی. ویئر از یور فیتھ؟ دس از ڈیڈ فیتھ. ویئر آر یو لیونگ؟ ہوا میں زندگیاں نہ بسر کریں. سو پوائنٹ ابھی آج ہم پہلا پوائنٹ دیکھیں گے، دوسرے 2 پوائنٹس ہم اگلے سنڈے دیکھیں گے. اور یہ پوائنٹ ہے یور فیتھ از ٹیسٹڈ. جیسے باپ ابراہیم کا ایمان جو ہے وہ ٹیسٹ ہوا، سوری، آپ کا ایمان جو ہے وہ بھی ٹیسٹ میں سے گزرے گا. اینڈ دس واز دا سپریم ٹیسٹ in the life of Abraham. 30 سالوں سے خدا کا بندہ خدا کے ساتھ چل رہا ہے، لیکن اس کو اس بات کی کبھی کوئی انڈرسٹینڈنگ یا سمجھ نہیں دی گئی تھی کہ ایسا ٹیسٹ بھی تیری زندگی میں آ سکتا. And when the test comes, Abraham is thinking 30 سالوں کے بعد اب بھی ٹیسٹ کی ضرورت ہے، اب بھی میرے ایمان کے امتحان کی ضرورت ہے. For 30 years I am walking with God. So always remember, آپ کی زندگی میں ٹیسٹ آتے رہیں گے تاکہ آپ کے ایمان کو کامل بناتے چلیں. خدا آپ کی زندگی میں آزمائش نہیں لاتا ہے، امتحان لاتا ہے. ابلیس آپ کو آزماتا ہے، خدا آپ کو ٹیسٹ کرتا ہے. You get it?
اور in a way they are linked together. آپ کی زندگی میں جو امتحان آتا ہے اگر آپ اسے پاس کر جائیں تو وہ ٹیسٹ ہے، اگر آپ فیل ہو جائیں تو وہ ٹیمپٹیشن ہے. ٹیمپٹیشن ابلیس کی طرف سے ہے، ٹیسٹ خدا کی طرف سے ہے. آئی نو اٹس ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ ایٹ دس پوائنٹ، لیکن اگلی دفعہ ہم اسے اور کلیریفائی کریں گے. تو اسی طرح آپ کی زندگی میں بھی بار بار ایمان کے امتحان آتے رہیں گے. اینڈ اٹ واز دا سپریم ٹیسٹ ان ابراہیمس لائف. اور یہاں پہ آگے جیمز جو آیت کوٹ کرتے ہیں، آئے ہم اسے پڑھیں، عبرانیوں 11واں باب اس کی 8ویں آیت. ہیبرو 11:8. ایمان ہی کے سبب سے ابراہیم جب بلایا گیا تو حکم مان کر اس جگہ چلا گیا جسے میراث میں لینے والا تھا، اور اگرچہ جانتا نہ تھا کہ میں کہاں جاتا ہوں تو بھی روانہ ہو گیا. This is the point when Father Abraham acted and he got saved. اور یہ ذکر کہاں پہ ہے؟ پیدائش 15 باب اس کی 6 آئے. تو جینیسس 15:6 وہ جگہ ہے جب ابراہیم جو ہے وہ خدا پر ایمان لاتے ہیں اور ایک نجات کا جو پروسیس ہے وہ ان کی زندگی میں شروع ہوتا ہے. اینڈ دین اٹ ٹوکس 30 ایئرس کہ ہم آئزک کے اس واقعے تک پہنچتے ہیں. دوسری بات جو ہم ٹیسٹ کے بارے میں دیکھتے ہیں، ایمان کے امتحان کے تعلق سے دیکھتے ہیں. The test for Abraham came in a most unexpected way. He had no idea کہ خدا مجھ سے یہ بھی مانگ سکتا ہے، مجھے یہ بھی کہہ سکتا ہے. ماضی میں انہوں نے کوئی ایسا ایکسپیرینس نہیں دیکھا جس میں خدا نے ایسی کسی ٹیسٹ کا یا قربانی کا تقاضا کیا ہو. آپ کی زندگی میں وہ ٹیسٹ آئیں گے جن کا آپ کو پہلے تجربہ نہیں ہے. عجیب عجیب حالات، مشکلات، پریشانیاں، ڈسٹربنس آ سکتی ہیں. آپ کی زندگی میں وہ ٹیسٹ نہیں آئیں گے جن کا آپ کو آلریڈی ایکسپیرینس ہے. آپ کی زندگی میں وہ ٹیسٹ آئیں گے جو آپ کے ایمان کو آگے بڑھاتے ہیں جن کا آپ کو پہلے تجربہ نہیں ہے. And every time you pass a test, your faith is improved. آپ ایمان میں آگے بڑھتے ہیں اور آپ اس جانب بڑھ رہے ہیں جہاں پہ آپ کا ایمان جو ہے وہ کامل ہوگا. ایک ان مشکل باتوں میں ایک چھوٹی اگزامپل میں آپ کو دیں، لے مین لیول پہ آپ سمجھ سکیں میں کیا کر رہا ہوں. فار ایگزامپل، کسی نے آپ کو ہرٹ کیا، پریشان کیا، یہ کیا وہ کیا، اینڈ یو جسٹ فارگیو. خدا تیرا بھلا کرے. یو ہیو ایکٹیڈ آن فیتھ. یو ہیو ایکٹیڈ آن یور فیتھ. آپ نے یہ نہیں کہا جا کیوں کیا، یہ کیا وہ کیا، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، تینوں پتہ نہیں میرا علی. یو جسٹ سے نتھنگ. یو آر واکنگ آن فیتھ. کسی مومنٹ پہ کسی وجہ سے آپ کو غصہ آ سکتا ہے، بٹ یو اسٹاپ اٹ. آپ اپنا نقصان اٹھا لیتے ہیں، کوئی بات نہیں، بٹ نیکسٹ ٹائم یو آر کیئرفل. پچھلے ہفتے یہاں پہ ہم نے مزدور لگائے، 2 کارپینٹر تھے. سم ہاؤ انہوں نے دروازہ بنانا تھا اور وہ چگاڑ جو ہے وہ لیٹ آئی. تو آئی آلریڈی ٹولڈ دیم یو کین گو ہوم، کل آ جائے گی تسی بنا لینا. اور نہیں جیسی ویٹ کرنے بیٹھے رہے کچھ 6 بجے جا کے چگاڑ رات نو انہیں رولا پاتے سام دو دیہڑی دو.
I told them, you don't deserve it. You have worked nothing. तुमने काम किया नहीं, हमने तुम्हें कहा घर चले जाओ, अभी हमारे पास नहीं अवेलेबल चीजें, नहीं जैसे दिहाड़ी लेके जानी. कोई आधा पौना घंटा we had a talk with them. Ultimately I gave them. मैंने कहा मुझे फर्क नहीं पड़ता. I give you for the work you haven't done. But I just don't want to fight with you. मैं तुम्हारे साथ आर्गुमेंट नहीं करना चाहता. तुम्हारा ज़हन छोटा ज़हन है. I don't want to disturb my anointing. ये तुम 2,500 ले जाओगे, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है. जो मसा मेरी जिंदगी पर है वो लाखों का है. मैं इस फजूल बहस में नहीं उलझना चाहता. Although you are wrong, हर रोज में उन्हें you are wrong, still I have paid you your wages. मेरा खुदा जाने उसके काम जाने, हम बहस में नहीं पड़ते हैं. So when there is a change in your life, this means your faith is growing. Your faith is growing. Hallelujah. पहले आप जिन बातों से नाराज होते थे अब नहीं होते हैं. पहले आप जिन लोगों से नाराज होते थे अब नहीं होते हैं. पहले जो आप मूड दिखाते थे अब आप नहीं दिखाते हैं. This means you are becoming Christian. You are growing. और आपके लिए ये उम्मीद मौजूद है that sooner or later your faith will be perfected. हम एक हवाला पढ़ें और then we will conclude. इब्रानियों 11वां बाब उसकी 19वीं आयत. क्योंकि वो समझा कि खुदा मुर्दों में से जलाने पर भी कादिर है, चुनाचे उन्हीं में से तमसील के तौर पर वो उसे फिर मिला. जब ये टेस्ट इब्राहिम के सामने आया तो दो बातें इब्राहिम के सामने हैं. If I kill the boy, if I kill Isaac, I kill the promise. फेथ क्या इब्राहिम का कि खुदा ने वादा किया है किसके साथ? आइजक के साथ. I will make you a big nation. If I kill Isaac, I kill the promise of God. और बाप इब्राहिम का ईमान ये है, मैं आइजक को तो मार सकता हूं, खुदा के प्रॉमिस को नहीं खत्म कर सकता हूं. खुदा की प्रॉमिस वहीं स्टे करती है. अगर खुदा ने वादा किया है तो वो आइजक को जिंदा कर दे या वो उसको मरने नहीं देगा. दिस इज हिज फेथ. कि अगर खुदा ने मेरे साथ वादा किया है, मैंने खुदा की बात को सुना है, खुदा ने हमारे साथ वादे किए हैं, फिर अगर हम अपना नुकसान भी उठा लेते हैं, खुदा फिर भी हमारा नुकसान पूरा करेगा. खुदा फिर भी हमें बरकत देगा. और पैदाइश 22 बाब में 2 दफा इब्राहिम ये कहते हैं मैं इस बच्चे को जिंदा वापस लाऊंगा. 22 बाब 5वीं आयत, 22 बाब 7वीं आयत. आइजक इब्राहिम से पूछते हैं वेयर इज द लैम्ब. लकड़ी है, फलां चीजें हैं, एवरीथिंग इज देयर, वेयर इज द लैम्ब. तो बाप इब्राहिम का जवाब क्या है? God himself will provide. This is faith. This is faith. This is faith. चर्च के लोगों ये ईमान है. बर्रा नजर नहीं आ रहा है, but Abraham believes God will bring a lamb for me. शिफा नजर नहीं आ रही है, लेकिन ये ईमान है खुदा मेरे लिए मुहैया करेगा. मौजज़ा नजर नहीं आ रहा है, लेकिन ईमान ये कहता है खुदा मेरे लिए मुहैया करेगा. इब्राहिम का खुदा, इसहाक का खुदा, याकूब का खुदा मेरे लिए मुहैया करेगा. ये है ईमान की जुबान. दिस इज द लैंग्वेज ऑफ फेथ. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फेथ.
This is the theology of faith. خدا مہیا کرے گا, خدا خود مہیا کرے گا. آئیں پڑھیں 22ویں باب 7ویں آیت. خدا خود میری رہائی کا انتظام کرے گا, خدا خود میرے معجزے کا انتظام کرے گا, خدا خود میرے رہائی کا, آزادی کا, برکت کا, خوشی کا انتظام کرے گا. اور اس نے آلریڈی آپ کے لیے کر دیا ہے صلیب پر, اور آج بھی یروشلم میں اس کی قبر خالی ہے. ہاللیلویہ. سب کہیں خدا خود میرے لیے مہیا کرے گا. آمین. This is your faith. Faith begins from here. You are jobless, خدا تیرے لیے مہیا کرے گا. Other problems, خدا تیرے لیے مہیا. خودکشی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. Don't be depressed, don't be discouraged. خدا تیرے لیے مہیا کرے گا. خدا جانتا ہے برے کو کہاں سے لانا ہے. There is a lamb in the thicket. There is a lamb for you in the thicket. جھاڑیوں میں آپ کے لیے خدا نے ایک برا رکھا ہوا. This means there is a providence for you hidden somewhere. You can't see it. آپ نہیں دیکھ سکتے ہیں لیکن تیرا خدا دیکھ سکتا ہے. There is a lamb in the thicket. آپ کے لیے شفا موجود ہے, آپ کے لیے رہائی موجود ہے, آپ کے لیے برا موجود ہے. God will provide. کتنا چینج آیا ہے 30 سالوں میں ابراہیم کی زندگی میں. There was a time جب انہوں نے کوشش کی خدا کے اس وعدے کو خود پورا کریں. خدا کے اس وعدے کو خود پورا کریں. There was a time in his life. وہ بھی ایمان کا ایک دور تھا, لیکن یہ کامل ایمان کا ایک دور ہے. ابراہیم نے کہا I am going to do nothing. If God says kill the child, I am going to kill the child. اور خدا خود ہی اپنا وعدہ میری زندگی میں پورا کرے گا. This is the change. پہلے انہوں نے اس وعدے کو اپنے ہاتھوں میں لیا, میں اس وعدے کو پورا کروں گا, اور اب انہوں نے اس وعدے کو خدا کے ہاتھوں میں دے دیا. یہ ہے ایمان کی تبدیلی. From one level of faith to the higher level of faith. آپ اپنی زندگی, آپ اپنے حالات, آپ اپنی پریشانیاں, آپ اپنی الجھنیں خدا کے ہاتھوں میں دے دیں. God, this is not my problem, this is your problem. یہ میری فکریں نہیں, یہ تیری فکریں ہیں. اپنی ساری فکریں مجھ پر ڈال دو کیونکہ مجھے تمہاری فکر ہے. God, you take care of it. You take care of it. You take care of it. I have this problem, خداوند تیرے ہاتھوں میں چھوڑ. I have this problem, تیرے ہاتھوں میں. جو چنگا ہے سو دیوے گا یہوہ پہ لیے. God will give me best. God will give me best. God will give me best. This is the transition in faith. پہلے وہ ایک چیز خود کرنا چاہ رہے ہیں, اب انہوں نے خداوند پہ چھوڑ دیا ہے. If he is going to do it, let him do it. I will leave everything in God's hand. This is perfected faith. یہ ہے کامل ایمان. When you leave everything in God's hands, your enemies, your problems, your future, your tensions, خداوند تیرے ہاتھوں میں ہے, تیرے ہاتھوں میں ہیں. ہماری زندگیاں تیرے ہاتھوں میں ہیں, میرے بچے تیرے ہاتھوں میں ہیں, میرا فیوچر تیرے ہاتھوں میں ہے, میری زندگی تیرے ہاتھوں میں ہے, میرا جینا میرا مرنا تیرے ہاتھوں میں ہے, ہمارا سب کچھ تیرے ہاتھوں میں ہے. Do you believe it? بہت کام لوگ یس کہیں. سیکھیں, چلیں, موو کریں. Your faith will be perfected. ہاں جی, حوالہ پڑھیں, then we close it.
پیدائش 22واں باب اور اس کی 7ویں آیت۔ تب اسحاق نے اپنے باپ ابراہیم سے کہا، اے باپ۔ اس نے جواب دیا کہ اے میرے بیٹے میں حاضر ہوں۔ اس نے کہا، دیکھ آگ اور لکڑیاں تو ہیں، پر سوختنی قربانی کے لیے برا کہاں ہے؟ ابراہیم نے کہا، اے میرے بیٹے، خدا آپ ہی اپنے واسطے سوختنی قربانی کے لیے برا مہیا کر لے گا۔ سو وہ دونوں آگے چلتے گئے۔ آمین۔ ابراہیم یہ بھی کہہ سکتے تھے، بیٹا تو ہی برا ہے، اس وقت یہی حقیقت تھی، لیکن وہ اس سے ایک اور بڑی حقیقت کو دیکھ رہے تھے۔ حقیقتوں کے پیچھے بھی حقیقتیں ہوتی ہیں، کاش آپ ان حقیقتوں کو دیکھ سکیں جو کلوری پر ہمیں دی گئی ہیں۔ ہاللیلویہ۔ جو حقیقتیں آپ کو نظر آتی ہیں ان کے پیچھے اور بھی حقیقتیں ہیں، اور کامل ایمان وہ ہے جو اس حقیقت کو نہیں دیکھتا ہے جو نظر آ رہی ہے، وہ اس حقیقت کو دیکھتا ہے جو نظر نہیں آ رہی ہے، جو خدا کی ذات میں موجود ہے، جو خدا کی ذات میں پوشیدہ ہے۔ خدا اپنے لیے سوختنی قربانی کے لیے برا خود مہیا کرے گا۔ Live in that faith۔ اس ایمان پہ زندگی بسر کریں کہ یہ لوگ ہیں پتہ نہیں کیوں ہے، سونامی آ جائے گی، زلزلے آ جائیں گے، اکانومی کریش ہو گئی ہے۔ خدا کے لوگوں، آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پہلے بھی روٹی کھا رہے تو ان بھی کھاندے رہو گے۔ تیرے صفتاں دے گانے یا گیت نالے کرنا شکر ہے، کچھ نہیں ہوگا۔ دعا کرتے رہیں، دعا کرتے رہیں، دعا کرتے رہیں۔ ایماندار خدا کے ہاتھوں میں ہے، چرچ خدا کے ہاتھوں میں ہے، مقدس خدا کے ہاتھوں میں ہے۔ ہاللیلویہ۔ آج سے اس بات کے لیے اسٹرگل کریں، لیٹ مائی فیتھ بی پرفیکٹڈ۔ آگے بڑھیں ہم ایمان۔ سو آپ کی زندگی میں ٹیسٹ آتے ہیں۔ فیتھ از ٹیسٹڈ۔ When faith is tested, faith is activated. And when faith is activated, faith is perfected. آمین۔ یہیں سے خدا ہم نے چاہا تو ہم نیکسٹ ٹائم شروع کریں۔ آمین۔ خدا سب کو برکت۔ ابھی بھائی الفریڈ آئیں گے اور ہم دعا کریں گے آج کے اس پیغام کے لیے ہمارا ایمان بڑھتا چلا جائے، ہم مسیح کے زور میں بڑھتے، ہم خدا پہ ڈیپینڈ کرنا سیکھیں، ہم خدا پر ایمان رکھنا سیکھیں۔ آئے اپنی آوازوں کو بلند کریں، شکر گزاری کریں۔ یس 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 سوتھورو بھی شکھا تھا تھارا بارہ سوتھورو بھی سکھا۔ اور بھائی الفریڈ آئیں گے اور اس پریئر میں لیڈ کریں گے۔ جلدی جلدی آئے ہم سب اپنے اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں اور ان مومنٹس میں اپنے آپ کو خداوند کے ہاتھوں میں دے دیں، اپنے آپ کو خداوند کے ہاتھ میں دے دیں، اپنے فیتھ کو خداوند کے ہاتھ میں دے دیں، اپنے پرومسز کو خداوند کے ہاتھ میں دے دیں۔ آئیں اسی لمحے سے ہم اس کی ذات کا تجربہ کرنا شروع ہو جائیں، پریکٹس کرنا شروع ہو جائیں۔ اب اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیجئے اور ریفرنس میں اور اپنی آوازوں کو بلند کیجئے، اپنے دلوں کو ڈیلے، اپنی آوازوں کو بلند کیجئے۔ اگلی صفوں سے لے کر بیک روز تک، آخری صفوں تک خداوند کا شکر کرنا شروع کریں، اس لیے کہ وہ قادر ہے تاکہ وہ اس جگہ پر اسی لمحے